نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی طرف سے ایک منادی ندا کرتا ہے کہ اے رجب میں روزہ رکھنے والو، خدا کی پناہ میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت سوحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چند قبروں پر گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو دیے اور فرمانے لگے، اے سوحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں پر قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے خدا سے دعا کی کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ اے سوحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر یہ لوگ رجب کا ایک روزہ بھی رکھ لیتے اور ایک رات بھی شب بیداری کر لیتے تو ان پر کبھی عذاب نہ ہوتا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا صرف ایک روزہ اور ایک رات کی شب بیداری سے عذاب قبر نہ ہوتا؟ فرمایا، ہاں، قسم اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی مسلمان مرد یا عورت ایسی نہیں کہ رجب میں ایک روزہ بھی رکھ لے اور ایک رات بھی شب بیداری کر لے، مگر خدا اس کے لیے 1 سال کی عبادت لکھے گا جس میں اس نے دن کو روزہ رکھا اور رات کو شب بیداری کی ہو۔ جب قیامت ہوگی تو پکار مچے گی کہ رجب کے ماننے والے کہاں ہیں؟ اس وقت حجاب کے اندر سے ایک نور نکلے گا جس کے پیچھے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام ہولیں گے، یہاں تک کہ رجب کے ماننے والے اس نور میں سے گزر کر اس مقام پر پہنچ جائیں گے جو ان کے لیے تیار کیا گیا ہوگا۔ پس وہ خدا کو سجدہ کریں گے۔ ان سے کہا جائے گا، تم اپنے سر سجدہ سے اٹھا لو، تم تو یہ سب دنیا میں ادا کر چکے ہو، اور اب منازل عزت کی طرف چلو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ رجب خدا کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مغفرت کے ساتھ مخصوص ہے، اور اس میں خونوں یعنی جانوں کی حفاظت ہوتی ہے، اور اس میں خدا نے انبیاء کی توبہ قبول کی ہے اور اولیاء کو ان کے دشمنوں سے چھڑایا ہے۔ جو اس کا روزہ رکھتا ہے تو 3 چیزیں خدا کے ذمہ ہو جاتی ہیں، جو کچھ اسے ہو چکا اس کی معافی اور باقی عمر کی عصمت، اور تیسرے یہ کہ بڑی پیشی کے روز وہ پیاس سے امن میں رہے گا۔ ایک شخص بولا کہ میں کمزور ہوں، مجھے اس کے کل روزوں کی طاقت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اول اور درمیان اور آخر روزہ رکھ لیا کرو، تمہیں کل روزوں کا ثواب مل جایا کرے گا۔